وہ درود پاک کیا ہے؟ درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی امتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کے عشق میں ڈوب کر پڑھتا ہے تو اللہ کریم دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ ان تمام برکتوں کو سمجھنے کے لیے یہ روایت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5 اپریل 1915 اپنے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے ایک مقامی اخبار کے نمائندے کو بلوایا۔ جب نمائندہ پہنچا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک اشتہار دیا۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اشتہار اخبار میں چھاپو اور اس کو عام کرو۔ اس اشتہار میں کیا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ میری طرف سے، احمد رضا کی طرف سے، یہ درود پاک جو اشتہار میں دیا جا رہا ہے اس کو ہر مسلمان پڑھے، اور بالخصوص جو سنی عاشقان رسول ہیں جن کی پہچان ہی درود و سلام ہے، تو میری طرف سے انہیں اجازت ہے کہ وہ اس درود سلام کو رائج کریں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ نے فرمایا، ہر جمعہ کی نماز کے بعد جمعے میں جتنے مسلمان حاضر ہوں سب مل کر مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر لیں۔ یہ کعبۃ اللہ ہے، تو اس سے تھوڑا ہٹیں گے تو یہ ہو جائے گا مدینہ طیبہ کا رخ۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جو لوگ جمع ہوں وہ اکٹھے ہوں اور کعبۃ اللہ سے تھوڑا ہٹ کر مدینے کی طرف رخ کریں اور اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اب وہ درود پاک کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 100 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ فرمایا اس کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، میری طرف سے اجازت ہے کہ اگر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو تو جمعہ کی نماز میں یہ درود و سلام پڑھیں مجمع کے ساتھ، اور اگر کوئی سفر میں ہو، جمعہ کی نماز میں نہیں پہنچا یا کسی وجہ سے جلدی چلا گیا یا کسی وجہ سے پہنچ ہی نہیں پایا، اگرچہ وہ تنہا ہو، فرمایا وہ جہاں بھی ہو، جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد مدینے کی طرف رخ کر کے بھلے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو، اس درود و سلام کو 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ کریم اسے 30 برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب یہ 30 برکتیں سننے سے پہلے آپ نے فرمایا 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو شخص یہ درود سلام پڑھے، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں درود رضویہ، اور دعوت اسلامی الحمدللہ جس پر عمل بھی کر رہی ہے۔ جو شخص یہ درود سلام پڑھے، درود رضویہ پڑھے، اس کی 2 شرطیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہو۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، تو اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اس درود و سلام پڑھنے والا رب سے بھی محبت کمال کی کرتا ہو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی کمال کا کرتا ہو۔ نمبر 2، اس درود رضویہ کو پڑھنے والا شخص اس سے اپنے آپ کو دور رکھے جو اللہ کی شان کو گھٹائے یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹاتا ہو۔ یعنی آسان لفظوں میں کہوں، بد مذہب، بے ادب، گستاخ شخص، اس درود و سلام پڑھنے والے کا تعلق اس سے نہ ہو۔ اگر یہ درود و سلام پڑھنے والا جانتا ہے کہ یہ سامنے والا رب کا بے ادب ہے، یہ سامنے والا نبی کا گستاخ ہے یا انبیاء کا گستاخ ہے یا اولیاء کا گستاخ ہے،
یہ صحابہ اہل بیت کی محبتوں کا منکر ہے، ان کی شان و عظمت کا منکر ہے، ان کی بارے میں یہ توہین کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ درود و سلام پڑھنے والا اپنے آپ کو ان سے دور رکھے، پھر جب یہ درود و سلام پڑھے گا تو اللہ اسے 30 برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب وہ 30 برکتیں کیا ہی؟ دل سے سنیے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد صلی اللہ علی النبی جی الامی جی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، جو شخص مدینے کی طرف رخ کر کے اس درود و سلام کو مجمع کے اندر ہو یا تنہا ہو 100 مرتبہ پڑھے گا، شرط یہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت بھی بے کمال کی کرتا ہو اور اللہ رسول کے گستاخوں سے، بد عقیدوں سے، بد مذہبوں سے، بے ادبوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو تو اللہ اسے 30 برکتیں عطا فرمائے گا۔ پہلی برکت فرمایا اس درود و سلام پڑھنے والے پر اللہ اپنی 3000 رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ اللہ کی ایک رحمت پڑ جائے تو علماء کہتے ہیں وہ بخشا گیا، بلکہ اللہ اپنی نظر رحمت سے بندے کو دیکھ لے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میں کسی بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ لوں تو جہنم کو اس پر حرام کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ کسی کو رحمت سے دیکھے بھی اور پھر اسے عذاب بھی دے۔ ایک رحمت ملے تو انسان کی زندگی سنور جائے، قبر سنور جائے، آخرت سنور جائے، مگر اس درود و سلام پڑھنے والے کی پہلی برکت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ اس پر 3000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ نمبر 2 فرمایا جو شخص اس درود رضویہ کو جمعہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس پر 2000 سلام نازل فرمائے گا۔ اب رب کی طرف سے درود کس پر بھیجتے ہیں؟ آقا پر، مگر آقا کے صدقے آپ دیکھیں درود و سلام کی برکت امتی پر درود بھیجا جا رہا ہے، اور خالی درود نہیں 2000 سلام اللہ اس درود و سلام پڑھنے والے پر بھیجتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا 5000 نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں تحریر فرماتا ہے۔ نمبر 4 5000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 5 5000 درجے اللہ اس کے بلند فرمائے گا، اس کے ماتھے پر قیامت کے دن یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام پر کیونکہ درود و سلام پڑھتا تھا تو یہ منافقت سے آزاد کیا گیا ہے، یعنی وہ منافق نہیں ہوگا۔ منافق کافر سے بھی بدتر ہے۔ جی ہاں، کافر جو اللہ رسول کو مانتا نہیں ہے، منافق تو مانتا ہے مگر ظاہراً مانتا ہے، دل سے نہیں مانتا۔ ان منافقین کو کافروں سے بھی زیادہ عذاب ملا جائے گا، مگر درود رضویہ کی برکت دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں درود و سلام جو درود رضویہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ کریم اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے آزاد ہے۔ آگے فرمایا اس درود و سلام پڑھنے والے کو اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا یہ دوزخ سے بھی آزاد ہے۔ کیا آج بندہ نہیں چاہتا میں منافق نہیں بنوں، میں دوزخ سے آزاد ہو جاؤں؟ اس کی آزادی کا پروانہ یہ دے رہے ہیں کہ اللہ اسے دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ نمبر 8 قیامت کے دن اللہ اس درود رضویہ پڑھنے والے عاشق رسول کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ کون شہید؟ جن کی جانیں اللہ کی بارگاہ میں کٹیں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء۔ ہم دین کی خاطر کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ہم سے تو محفل میں شرکت نہیں ہو رہی۔ لنگر جاؤ، ہم لنگر کے ٹائم پہنچیں گے، مگر اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، ہم جان کیا دیں گے؟ ہم تو وہاں شرکت ہی نہیں کرتے۔ ہم نے محفل کو بھی ایک سیر و تفریح کی جگہ بنا لیا ہے، حالانکہ دینی محفل یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی مقبول عبادت ہے کہ جس میں رب کے رحمت کے فرشتے اتر کر محفل میں شرکت کرنے والوں کو رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جان کیا دیں گے ہم؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائیں، اپنے بدن کٹائے، اپنے جسم کا رواں رواں اللہ کی راہ میں شہید کروایا، اس درود و سلام پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ ان شہداء کے ساتھ رکھے گا، یعنی یہ اٹھے گا بھی ان کے ساتھ اور میدان محشر میں بھی انہی کے ساتھ جمع ہوگا۔
نمبر 9 فرمایا 5000 فرشتے. یہ کمال کی فضیلت ہے خدا کے سب. درود رضویہ پڑھنے والا شخص کتنا خوش نصیب ہے. حضرت فرماتے 5000 فرشتے باری باری، ایک گیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا، یوں کرتے کرتے 5000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں نے، فلاں کا بیٹا فلاں، اس نے آج آپ کی بارگاہ میں اس طرح درود و سلام پیش کیا ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کون؟ 5000 فرشتے، اور اکٹھے نہیں، ایک ایک کر کے حضور کی بارگاہ میں 5000 دفعہ پڑھا ہم نے. کب؟ جمعے کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد. باقی 6 دن ہم نے نہیں پڑھا. اب یہ 5000 فرشتے باری باری جا کر حضور کی بارگاہ میں اس کا نام بھی لیتے ہیں، باپ کا نام بھی لیتے ہیں، اور اس کے صلاۃ و سلام کا تحفہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پھر اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کسی بڑے منسٹر کے سامنے، وزیر اعظم کے سامنے، صدر کے سامنے میرا تذکرہ ہو جائے، میرا وہاں نام لیا جائے، میری واہ واہ ہو جائے. یہاں تو امام الانبیاء کی بات ہو رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 5000 فرشتے جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے. یعنی علماء نے یہاں تک لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں امتی کا پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نام لے لیا جائے یہ اس کی بہت بڑی معراج ہے. مگر درود رضویہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ ایک بار نہیں، 5000 فرشتے 5000 بار ایک ایک جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر یہ درود و سلام پیش کیا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کا سلام سن کر ہر بار درود و سلام سننے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں گواہ بن جاؤ اس فلاں بن فلاں پر میری طرف سے بھی اتنی یعنی 5000 مرتبہ سلام بھی ہوں اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں. علماء کہتے ہیں اگر حضور امتی کو ایک دفعہ سلام کہہ دیں وعلیک السلام یا فلاں یہ کہہ دیں تو حضور اگر امتی کو ایک دفعہ سلامتی کی دعا دے امتی تو یہی بخشا گیا. مگر درود و رضویہ کی آپ برکت دیکھیں کہ 5000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں اس کا نام باپ کا نام لے کر سلام پیش کر رہے ہیں تو میرے آقا ہر فرشتے کے سلام کے جواب میں 5000 مرتبہ فرماتے ہیں کہ گواہ بن جاؤ میرے اس فلاں بن فلاں امتی پر اتنی بار یعنی 5000 بار اللہ کی سلامتی کی طرف سے سلامتی بھی ہو، اس کی برکتیں بھی ہوں، اس کی رحمتیں بھی نازل ہوں. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جتنی دیر یہ درود و سلام پڑھے گا، کب؟ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد مدینے کی طرف رخ کر کے 100 مرتبہ. زیادہ سے زیادہ آپ ٹائم لینا 15 سے 20 منٹ لگیں گے، 15 منٹ ہم لے لیں، 15 منٹ یہ درود و سلام پڑھنے میں گزارے گا. حضرت فرماتے ہیں جتنی دیر یہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے میں مشغول رہے گا اللہ پاک کے معصوم فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے رہیں گے. درود کس پر بھیجا جاتا ہے؟ آقا پر. مگر آقا کی یہ خاصیت ہے کہ امتی آقا پر درود و سلام بھیج رہا ہے اور فرشتے امتی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. مزید ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک اس درود و سلام پڑھنے والے کو مزید یہ برکتیں عطا کرے گا کہ 300 حاجتیں اللہ اس کی پوری فرمائے گا، 90 حاجتیں اللہ دنیا میں پوری فرمائے گا اور 210 حاجتیں اللہ اس کی قیامت کے دن پوری فرمائے گا. آپ بتائیں آج کون سا ایسا انسان ہے، مسلمان ہے جو حاجت مند نہیں ہے، جو پریشان نہیں ہے، جو مصیبت میں نہیں ہے، جو تکلیف میں نہیں ہے؟ ہر بندہ مصیبت میں ہے اور قیامت کے دن تو زیادہ مصیبت میں ہوگا. تو فرمایا 300 حاجتیں اللہ پوری فرمائے گا، 90 دنیا میں 210 آخرت میں. کس کی؟ جو جمعہ کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود رضویہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے. پھر ارشاد فرمایا اللہ اس درود و سلام کی برکت سے
اس کے مال میں برکت عطا کرے گا۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرے مال میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، بے برکتی سے بچ جاؤں، مہنگائی کا دور ہے، کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو اللہ جو رزق دے رہا ہے اس میں برکت مل جائے، ہر بندہ چاہتا ہے۔ اب اس کا وظیفہ اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں۔ اعلیٰ کیا فرمایا؟ اللہ اس کے مال میں برکت دے گا۔ آگے ارشاد فرما اللہ اس کی اولاد در اولاد، یعنی اس کی موجودہ اولاد میں بھی اور اس کی آگے جو نسل آئے گی اس اولاد میں بھی اللہ اس درود و سلام پڑھنے والے کی وجہ سے اس کی اولاد در اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو پیدا فرمائے گا، خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرے خواب میں میرے آقا آ جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اس کا بہترین طریقہ جمعہ کی نماز کے بعد درود رضویہ پڑھو، پابندی سے پڑھتے رہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ ایک دن تمہیں خواب میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا اس سے بھی بڑی سعادت کہ خواب میں حضور کا دیدار بھی نصیب ہو، اور فرمایا درود و سلام پڑھنے والے کا زندگی بھی ایمان پر گزرے گی، اور اللہ اس درود و سلام کی برکت سے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمائے گا جس دن انسان کے دل اندھے ہو جائیں گے، قیامت کے دن اللہ اس درود و سلام پڑھنے والے کے دل کو روشن فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا یہ درود و سلام پڑھنے والا قیامت کے دن قبر کی، حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ آگے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ہر ایک سایہ تلاش کر رہا ہوگا، مگر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود و سلام پڑھنے کا عادی ہوگا، آج حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا قیامت کے دن خالی یہ برکتیں نہیں، فرمایا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور کو پکار رہی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام پڑھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت بھی کریں گے اور اسے جنت میں بھی داخل فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہی امتی جب میزان عمل پر آ کر ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا آج کیا بنے گا، میرے تو نیک اعمال کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام پڑھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، اے اللہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا عاشق ہے، یہ دنیا میں مجھ پر اس طرح درود و سلام پڑھتا تھا، دنیا میں قیامت کے دن ماں بھی چھوڑ دے گی، باپ چھوڑ دے گا، آپ دنیا میں جس سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی آپ کو دھتکار دے گا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں خود گواہی دیں گے، میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا عاشق ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جب وہ ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا گناہوں کا ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوگا میرے گناہ زیادہ ہیں، فرمایا وہ ڈر رہا ہوگا مگر درود و سلام پڑھنے والے کا نیک اعمال نامے کا پلڑا اللہ بھاری فرما دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر انسان پیاس میں ہوگا، اتنی پیاس ہوگی کہ ساری کائنات کے سمندر بھی پلا دو تو پیاس نہیں بجھے گی، مگر درود و سلام پڑھنے والے کو اللہ قیامت کے دن پیاس سے محفوظ فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا اسی پیاس میں لوگ کی زبانیں سوکھ کر کانٹا بن چکی ہوں گی، ہر ایک حوض کوثر کو دیکھ کر تمنا کر رہا ہوگا کاش مجھے یہاں جانا نصیب ہو، کاش مجھے خلفائے راشدین کے مبارک ہاتھوں سے، صحابہ اہل بیت کے ہاتھوں سے، بلکہ کچھ کی تمنا یہ ہوگی کاش امام الانبیاء کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے جام نصیب ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ جو مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ اسے حوض کوثر میں جانے کی توفیق بھی عطا کرے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام بھی عطا فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت، میرے آقا فرماتے ہیں
اس کے لیے واجب ہوگی جو جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام پڑھے گا۔ آگے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی امتی، حضور کا امتی جب پل صراط پر آ کر دیکھ رہا ہوگا کہ لوگ کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے، کوئی گھٹنوں کے بل جا رہا ہوگا، کوئی کبھی کھڑا ہو کر کبھی بیٹھ کر، کوئی کٹ کر گر رہا ہوگا، کوئی پار کر رہا ہوگا، کوئی پلک جھپکنے سے پہلے حوض کوثر پار کر جائے گا، ہر ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، مگر گناہگار وہاں بھی کانپ رہا ہوگا کہ میں اس پل صراط کو کیسے پار کروں گا جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت نے فرمایا یہی درود و رضویہ پڑھنے والا خوش نصیب قیامت کے دن جب حوض کوثر پر کھڑا ہوگا تو فرمایا اللہ اسے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے پلک جھپکنے سے بھی پہلے پل صراط کو پار فرما دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا قبر میں، حشر میں اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس کے آس پاس اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ درود و سلام کی برکت سے اسے نور عطا فرمائے گا۔ اور تیسویں اور آخری نصیحت میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین محبین کو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی عام چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے، بلکہ اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے، وہ چیز بھی افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث اس میں بھرے پڑے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان سوچ تو صحیح، مصطفیٰ جان رحمت پر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ درود و سلام پڑھنے والا وظیفہ کتنا بابرکت ہے کہ جو امتی اس درود و سلام کو دنیا میں پڑھنے کا عادی ہوگا، قیامت کے دن خود میرے آقا اس کے پاس تشریف لے جا کر اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ اب جو حضور سے مصافحہ کرے گا، اب بتائیں دوزخ کا اس کے میں کیا کام؟ دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ ارے حضور سے اس کا ہاتھ مل گیا ہے، جانور کا مل جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، اور امتی کا، غلام کا، سچے عاشق کا اگر حضور سے مصافحہ نصیب ہو جائے تو اللہ اسے بھی قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ اور تیسویں برکت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہی شخص قیامت کے دن اللہ اسے حضور کا قرب عطا کرے گا، جہاں سرکار وہاں یہی درود و سلام پڑھنے والا ہے، اور جب یہ رب کی بارگاہ میں جائے گا تو وہاں ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، خوف کھا رہا ہوگا، مگر درود و سلام پڑھنے کا وظیفہ دیکھیں کتنا کمال کا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہی درود و سلام پڑھنے والا جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ اس سے ایسے راضی ہوگا جیسے کبھی ناراض ہوا ہی نہیں تھا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ مدینے کی طرف رخ کر کے درود و رضویہ پڑھیے، اس کی عادت بنائیے۔ اعلیٰ حضرت کے عرس کا یہی پیغام ہے، اس پر عمل کیجئے۔ پڑھنا 6 دن کے بعد ہفتے میں 1 مرتبہ، وہ بھی 10 سے 15 منٹ، مگر اللہ اسے یہ 30 برکتیں جس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، جس میں قبر کی بھی کامیابی ہے، جس میں آخرت کی بھی کامیابی ہے، قبر کے عذاب، سانپ بچھو سے بھی نجات، قیامت کے دن جہنم سے آزادی، پل صراط سے پلک جھپکنے سے پہلے پار، حوض کوثر کے جام، میرے آقا کا قرب، اللہ کی رضا، آقا کی رضا، آقا کی شفاعت اور حضور کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اس درود و سلام پڑھنے کی قیامت تک آنے والے ہر سنی عاشق رسول کو اجازت ہے، میں چاہوں گا اس درود و سلام کو پڑھتے بھی رہو، اور جب جب درود و سلام پڑھو احمد رضا کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جب میرے لیے بھی دعا کرتے رہو گے تو اللہ نے چاہا تو رب کریم اس درود و سلام کی برکتیں مجھے بھی اور تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی